اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، آج ہم حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ کا دوسرا حصہ بیان کر رہے ہیں۔ تو بات چل رہی تھی، حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ کے آقا نے ان کو ایک بکری دی اور کہا کہ جاؤ اسے ذبح کرو اور اس کے گوشت کا بہترین حصہ نکال کر لاؤ۔ حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے بکری کو ذبح کیا اور اس کی زبان اور اس کا دل لے جا کر مالک کے سامنے رکھ دیا۔ 3-4 دن کے بعد مالک نے انہیں ایک اور بکری دی اور کہا اسے ذبح کرو اور اس کے گوشت کا سب سے برا حصہ نکال کر لاؤ۔ حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے بکری ذبح کی اور پھر اس کی زبان اور دل مالک کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ مالک بہت حیران ہوا اور کہنے لگا، میں نے گوشت کے بہترین حصہ مانگا، تب بھی تم نے دل اور زبان میرے پاس لایا، اور سب سے برا حصہ مانگا، تب بھی تم یہی 2 چیزیں لے کر آئے۔ حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جناب میرے نزدیک تو ایسا ہی ہے، دل اور زبان اگر پاک ہو تو ان سے اچھی کوئی چیز نہیں، اور اگر یہ ناپاک ہوں تو ان سے بری کوئی چیز نہیں۔ حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ کا آقا ان کے مرتبے سے واقف ہو گیا تھا اور دل سے ان کی عزت کرتا تھا اور ان کو، لیکن وہ غلام کے لباس میں ہی رہنا پسند کرتے تھے۔ مالک کو ان سے اتنی محبت اور عقیدت ہو گئی تھی کہ وہ پہلے کھانا حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیجتا تھا، اور وہ جو کچھ بچ کر واپس بھیجا جاتا وہ اس کو کھا کر خوش ہوتا۔ ایک دفعہ اس کو کسی نے ایک بڑا سا خربوزہ تحفے میں بھیجا۔ مالک نے حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ کو بلاوا بھیجا۔ جب وہ آئے اور اس کے سامنے بیٹھ گئے تو مالک نے خربوزے سے ایک کاش کاٹ کر حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ کو دی۔ انہوں نے بڑے شوق سے اور مزے سے یہ کاش کھائی۔ مالک ان کو اس طرح کھاتے دیکھ کر بہت خوش ہوا اور دوسری کاش دی۔ انہوں نے وہ بھی بڑے شوق سے کھا لی، یہاں تک کہ وہ اسی طرح مالک کے ہاتھ سے بہت سی کاشیں لے کر کھا گئے۔ ان کے کھانے کا یہ طریقہ تھا کہ دیکھنے والے کے منہ میں بھی پانی بھر آتا تھا۔ اب صرف ایک کاش باقی رہ گئی تھی۔ مالک نے کہا کہ اس کو میں کھاؤں گا۔ اس نے جو ہی یہ کاش منہ میں ڈالی، اس کی کراہٹ نے اس کے منہ میں ابلا ڈال دیا۔ اخ تھوک کرتے ہوئے اس نے لقمان سے کہا، پیارے بھائی، تو نے اس زہر کو کیوں اتنے شوق سے کھایا؟ تو نے اس زہر کو کیوں اتنے شوق سے کھایا اور اپنی جان کا دشمن بنا؟ اگر تو اس کے کھانے میں کوئی عذر کر دیتا تو کیا حرج تھا؟ حضرت لقمان نے کہا، جناب میں نے آپ کے دسترخوان پر اس قدر نعمتیں کھائی ہیں کہ ان کا شکر نہیں ادا کر سکتا۔ اب مجھ کو شرم آئی کہ ایک کڑوی شے آپ کے ہاتھ سے نہ کھاؤں۔ میرا گوشت پوشت آپ کے دسترخوان کی نعمتوں سے ہی بنا ہے۔ اگر میں ایک کڑوی چیز پر واہ ویلا کرنے لگوں تو میرے سر پر خاک۔ کہتے ہیں کہ حضرت لقمان اپنی زندگی میں مختلف کام کرتا رہا۔ انہوں نے بکریاں بھی چرائیں، بڑھائی کا کام بھی کیا اور درزی کا کام بھی کیا۔ آخر میں ان کے مالک نے انہیں آزاد کر دیا۔ اس زمانے میں دور و نزدیک ہر جگہ سے لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور ان کی نصیحتیں سنتے تھے۔
ایک دن وہ اپنے بہت سے شاگردوں اور دوسرے لوگوں کے درمیان بیٹھے تھے اور ان کو حکمت اور دانائی کا سبق دے رہے تھے کہ ایک شخص سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ دیر تک اس کی صورت غور سے دیکھتا رہا، پھر بولا، تم وہی ہو جو فلاں جگہ میرے ساتھ بکریاں چرایا کرتے تھے؟ حضرت لقمان نے جواب دیا، ہاں میں وہی ہوں۔ اس آدمی نے حیران ہو کر پوچھا، تو یہ مرتبہ تمہیں کیسے حاصل ہوا؟ حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، صرف 2 باتوں سے، ایک تو ہمیشہ سچ بولنا اور دوسرا بے ضرورت بات نہ کرنا۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیارے ساتھی حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ میں جتنی خوبیاں تھیں وہ نہ اپنے گھر والوں سے ملی تھی اور نہ اس لیے کہ وہ کسی بڑے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، بلکہ یہ سب خوبیاں ان کو اللہ کی طرف سے ملی تھیں۔ وہ اپنی دھن کے پکے، بغیر ضرورت بات نہ کرنے والے اور ہر معاملے پر غور و فکر کرنے والے بزرگ تھے۔ دن کو کبھی نہ سوتے تھے۔ شرم و حیا کا یہ حال تھا کہ کبھی کسی شخص نے انہیں نہاتے، ہنستے، تھوکتے، کھنگارتے اور پیشاب کرتے نہیں دیکھا۔ اپنی بات کو دہراتے نہیں تھے۔ ہاں، اگر کوئی شخص اسے سمجھ نہ سکا ہو تو دوبارہ اسے کہہ دیتے۔ صبر کی یہ حالت تھی کہ ان کا ایک بیٹا فوت ہو گیا، لیکن کسی نے ان کو اس کے غم میں روتے نہیں دیکھا۔ دوسرے بیٹے کا نام سارن تھا اور وہ اکثر ان کو نصیحت کرتے تھے۔ ان میں سے کچھ نصیحتوں کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، اوپر بیان ہو چکی ہیں۔ بعض دوسری کتابوں میں ان کی اور بھی بہت سی نصیحتیں درج ہیں۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا، ان میں سے کچھ نصیحتیں یہ ہیں، بیٹا جب کسی مجلس میں جاؤ تو لوگوں کو سلام کر کے بیٹھ جاؤ۔ اگر وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہوں تو مجلس میں بیٹھے رہو، اگر وہ کسی اور کا ذکر کر رہے ہوں تو وہاں سے اٹھو۔ بیٹا برے لوگوں سے پناہ مانگتے رہو اور جو اچھے ہیں ان سے بھی ڈرتے رہو۔ بیٹا دنیا میں دل نہ لگاؤ، کیونکہ تم دنیا کے لیے نہیں پیدا کیے گئے۔ اللہ نے جو کچھ پیدا کیا اس کے نزدیک دنیا ان میں سب سے ذلیل چیز ہے، اس لیے کہ نہ اس کی نعمتیں اس کے فرما بردار بندوں کے لیے نیکیوں کا بدلہ ہے اور نہ اس کی مصیبتیں گناہگاروں کے لیے سزا ہے۔ بیٹا جب تک کسی بات پر مجبور نہ ہو جاؤ نہ ہنسو۔ بیٹا بغیر کسی مقصد کے کسی طرف قدم نہ اٹھاؤ اور نہ کوئی ایسی بات کسی سے پوچھو جس سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں۔ بیٹا اپنے مال ضائع نہ کرو اور دوسروں کے مال سے واسطہ نہ رکھو۔ تمہارا مال وہ ہے جو تم نے اوروں کے لیے چھوڑ دیا۔ بیٹا جو دوسروں پر رحم کرتا ہے خود اس پر بھی رحم کیا جاتا ہے۔ بیٹا جو خاموش رہتے ہیں امن میں رہتے ہیں، جو اچھی بات کہتے ہیں فائدے میں رہتے ہیں، جو جھوٹ بولتے ہیں گنہگار ہوتے ہیں، اور جو زبان اپنے قابو میں نہیں رکھتے اسے شرمندہ ہونا پڑتا ہے۔ بیٹا علم والوں کی خدمت میں بڑے ادب سے جاؤ اور ان کے سامنے خاموش بیٹھ کر ان کی باتیں دھیان سے سنو، اس لیے کہ عالموں کے نور سے دل اس طرح زندہ ہوتا ہے جس طرح مردہ زمین آسمان کے می سے زندہ ہوتی ہے۔ بیٹا اللہ کے معاملے میں ہوشیار رہنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں سب سے زیادہ عقل سے کام لینے والے کے کام بھی سب سے اچھے ہوتے ہیں اور شیطان عقل والوں سے بھاگتا ہے۔
اور اس میں یہ طاقت نہیں کہ اس سے جیت سکے۔ اے بیٹا، جس عبادت میں عقل کو کام میں لایا گیا ہو، اس سے بڑھ کر کوئی عبادت اللہ کی نہیں ہو سکتی۔ اللہ ہمیں سچی پکی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور غور و فکر سے اللہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔